آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب، مشیر ہیں وزیر اعظم برائے قانون و انصاف۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ بیرسٹر صاحب، سر سب سے پہلے تو اب یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف تو جیسے اب دوبارہ احتجاج لگتا ہے کہ اس کی تیاری کر رہی ہے، سوابی میں بھی جلسہ ہے، وہ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ پنجاب میں ان کے جو لیڈرز ہیں، ان کے ورکرز ہیں، ان کے گھروں پہ ریڈ دوبارہ شروع ہو گئی ہے، پھر وہ لاہور میں جلسے کی بھی بات کر رہے ہیں۔ تو سر ان کا جو یہ رویہ ہے، اس کی وجہ سے کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو آپ لوگوں کے اب مذاکرات تھے دے آر اوور، آپ لوگوں نے وہ جو کمیٹی ایک بنائی تھی اس کو اب ڈیزالو کر دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ عارفہ صاحبہ۔ دیکھیں، مذاکرات کے حوالے سے تو میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ اب سٹیٹس کو ہو گئے ہیں اور جوں کی توں سچویشن ہے، اور اس میں کیونکہ پیش رفت پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہو سکی اور وہ بیچ رستے یا راہ فرار جو اختیار کی انہوں نے مذاکرات کو ان دا مڈل آف نو ویئر وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ ہم تو بیٹھے اور 45 منٹ انتظار بھی کیا، جواب کے ساتھ تیار بھی تھے، شک بائی شک تمام تر معاملات پہ ہم نے ان کو جواب بھی دینا تھا، اور جو سنانی تھی انہوں نے باتیں اس کی سننے کے لیے بھی ہم تیار تھے، لیکن وہ چوتھی نشست تو ہو نہ سکی، اور اس سے قبل جو 3-4 دن پہلے ہی انہوں نے اندیہ دے دیا یا اشارہ کر دیا تھا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے، لیکن ہمارا فرض تھا بیٹھنا اور ہم بیٹھے، انتظار کیا۔ کمیٹیز ابھی تحلیل نہیں ہوئی بٹ آگے اب اچھا نہیں ہوئی تحلیل، جی فرمائیں سر، معاف کریے گا آپ کی بات۔ جی وہ کمیٹی پی ٹی آئی نے تو اپنی تئیں جو ہے وہ تحلیل کر دی ہے، اور بالکل پی ایم صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ تحلیل کر دیں، لیکن آئی تھنک جو بھی فی الوقت معاملہ ہے، کیونکہ اسپیکر صاحب نے یہ تحلیل کرنی ہے، کمیٹیاں جو آفیشلی نوٹیفائڈ ہیں، تو اسپیکر صاحب نے فی الوقت آئی تھنک مے بی دیر از اے رے آف ہوپ ان پی ٹی آئی کہ شاید وہ سڑک کی سیاست جو ایک جلاؤ گھراؤ کی سیاست ہے، یا روڈوں پہ جو جس قسم کی سیاست وہ کرنا چاہ رہے ہیں، جلاؤ گھراؤ کی سیاست ہے، اشتعال کی سیاست ہے، پڑاؤ کی سیاست ہے، اس کو ترک کر کے وہ میز پہ بیٹھیں اور میز پہ بیٹھ کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیاسی مسائل کا حل تلاش کریں۔ سر بٹ آپ لوگوں کو کوئی پریشانی اس بات کی تو نہیں ہے کہ اب لگ رہا ہے کہ جیسے اور بھی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے مل رہی ہیں، کوئی گفتگو ہو رہی ہے؟ گزشتہ دنوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی ایک بیٹھک ہوئی جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی موجود تھے، اچک زئی صاحب بھی موجود تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی موجود تھے۔ بڑی انہوں نے ہم کہہ سکتے ہیں خاص طور پہ مولانا صاحب کی تو جو ٹون تھی بہت سخت تھی، انہوں نے فریش الیکشنز کا بھی مطالبہ کیا۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں وہ نشست بھی نشستن اور برخاستن ہی تمام تر معاملات ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی 2 ریزنز ہیں۔ پہلی بات ہے، پاکستان کسی الیکشن کا متحمل ابھی فی الوقت نہیں ہو سکتا، جو الیکشن یا بیر منیمم جو انہوں نے آپس میں ایجنڈا طے کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو معاملات یا جو بات چیت ان کی چل رہی ہے، مولانا صاحب ہمارے ایک نیچرل اتحادی رہے ہیں پی ڈی ایم کے ٹائم پہ بھی اور ادروائز بھی، اور مولانا صاحب کے کندھوں پہ یہ تو بڑے ناراض ہیں وہ آپ لوگوں سے۔ مولانا صاحب کے بالکل ہمیں ان کے ساتھ فردر انگیجمنٹ کی ضرورت ہے، ہمیں ان کے تحفظات کو دور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن مولانا صاحب 2 ٹوک موقف اپنا چکے ہیں، اور وہ کہہ چکے ہیں کے پی میں جو حکومت ہے وہ فارم 47 کی حکومت ہے اور بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں، اور ان کے مینڈیٹ کو جو ہے وہ افیکٹ کیا گیا ہے کے پی میں، تو وہاں پہ پہلے کمیشن بنایا جائے، وہاں پہ پہلے اس کی تحقیقات کروائی جائیں، جو مولانا صاحب کی ریزرویشنز ہیں یہ پارٹی وہاں پہ ان کی تحفظات کو دور کرے، اس کے بعد پھر بات ہو سکتی ہے۔ وہ تو شاید فارم 47 کی حکومت آپ لوگوں کو بھی بلاتے ہیں، آپ کو صرف کے پی والی ان کی بات یاد ہے؟ لیکن اس میں نہیں عارفہ صاحبہ، میں بساط احترام یہ ضرور کہوں گا کہ جو ایک ذہنی ہم آہنگی ہے، جو سیم ویو لینتھ ہے، جو شیئر ہم اور ہماری سیاسی جماعت مولانا صاحب کے ساتھ کرتی ہے، اس میں وہ ایک بڑا نیچرل الائنس بنتا ہے، کیونکہ یہ جو مخصوص سیاسی جماعت پی ٹی آئی کی اگر بات کی جائے، یہ تو تکیہ کیے ہوئے تھے ٹرمپ کے اوپر کہ ٹرمپ آئے گا، پہلی تقریر میں عمران خان کی رہائی کی بات کرے گا اور اس کا نام لے گا، لیکن کل جو ہوا، جو غزہ میں نسل کشی کو پروان چڑھانے کے لیے یا فلسطینیوں کے حق پہ جو حق تلفی کی انہوں نے بات کی، اس پہ تو کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کا الائنس ان کا نہیں بن سکتا مولانا صاحب کے ساتھ۔ ان کا بڑا 2 ٹوک موقف ہے، حکومت کا بڑا 2 ٹوک موقف ہے، ہماری سیاسی جماعت کا بڑا 2 ٹوک موقف ہے، تو وہاں پہ جس طرح کرسی درست کی گئی نیتن یاہو کی ٹرمپ کی طرف سے،
اور ٹرمپ کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اب امریکہ سے اپنے آپ کو دور کریں گے اپنے آپ کو، آپ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے بیکاز آف ہز؟ اچھا وی ول انگیج. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین بھی آپ کو کر دیتا ہوں، کہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ٹرمپ آئے گا، یا ان کی پارٹی جو کہتی تھی کہ ٹرمپ آئے گا تو پھر پاکستان دیکھیے گا کہ عمران خان کی جیل کے دروازے بھی کھل جائیں گے اینڈ سو آن سو فورتھ، تو وہ ٹرمپ کر کیا رہا ہے اس میں تھوڑی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے سیاسی جماعت کے سپورٹرز کو اور ان لوگوں کو دیکھنے کی کہ ٹرمپ تو جو کر رہا ہے وہ تو دنیا پوری کے سامنے، اور دنیا اس پوری جو ہے اس کے اوپر ناراض بھی ہوئی ہے، انہوں نے اسٹیٹمنٹس بھی پاس کی ہیں اور کنڈیم بھی کیا ہے باشمول پاکستان کے. لیکن یہ تکیہ تو وہاں پہ کیے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ بات بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مولانا صاحب تو ان کا اور ہمارا تو بڑا ٹوک موقف ہے کہ غزہ میں جو نسل کشی کی گئی یا اس کو جو اب سپورٹ کر رہے ہیں، یا اس کے علاوہ جو فلسطینیوں کے حقوق کے برعکس یا اس کے خلاف جو بات کی جا رہی ہے، ہم تو اس کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن یہ سیاسی جماعت جو ہے وہ اس کی بالکل سپورٹ کر رہی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ پی قانون پہ آپ لوگ بار بار یہ کہتے تو ہیں کہ ہم انگیج کر لیں گے صحافیوں کو، بٹ ابھی تک کوئی ہمیں اس طرح کا کوئی کانکریٹ اقدام نہیں نظر آ رہے اس پہ بھی مولانا صاحب سر اس پہ بھی ناراض ہیں. اگر آپ نے ان کی سٹیٹمنٹ سنی ہو، انہوں نے کہا کہ مجھ سے جو کمٹمنٹس کی تھیں آصف علی زرداری صاحب نے وہ پوری نہیں کی. دیکھیں وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ان کی اگر بات ہوئی تھی تو یہ صدر پاکستان یا ان کے دفتر ہی ایکسپلین کر سکتا ہے، بیکاز آبویسلی وہ وہاں پہ ان کا رابطہ ہوا اور وہیں سے ہی جو ان کی بات چیت ہوئی. آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ کانورسیشن، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پیکا کے اوپر جو آپ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کے ساتھ بالکل ہم نے ان کو دعوت بھی دی ہے، ہم انگیج کرنے کے لیے تیار بھی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی مسودہ سامنے نہیں آیا. To all ends. And I think to all ends. I mean آپ کیا، کیونکہ کچھ صحافی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ قانون واپس لے لینا چاہیے. نہیں، کیا آپ اس پہ بات کرنے کو تیار ہیں؟ نہیں، ہم دیکھیں اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جو آپ کی میجورٹی ہے صحافی برادری وہ اس بات پہ رضامند ہے، وہ کہتے ہیں بالکل فیک نیوز، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کو کرب کرنا چاہیے، اس ایشو کو، اس مینس کو ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن اس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے، تو ہم نے بالکل وی آر اوپن ٹو سجیشنز، وی آر اوپن ٹو دیٹ. ہم نے تو کہا ہے کہ اس کے رولز بننے ہیں، اس میں بہتری آ سکتی ہے، ہمارے ساتھ انگیج کیا جائے. ہم نے کہا ہے کہ اگر ایسی کوئی شک ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ رولز جو بنائیں گے اس میں آپ تبدیلی کریں گے، آپ قانون میں تبدیلی نہیں کریں گے. قانون میں بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ دیکھیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں آپ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی، وہ بیٹھے، وہ بتائے کہ 26A میں کیا بہتری مزید لائی جا سکتی ہے، تو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. ہم نے کبھی ڈینائی نہیں کیا، کبھی انکار نہیں کیا، لیکن اسی کے ساتھ اب PFUJ نے اس کو چیلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں وہ آلریڈی چیلنج ہے. ہم پھر بھی ڈسپائٹ آل آف دس ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہم انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے. آپ بالکل جو آپ کی طرف سے مسودہ ہے وہ بالکل لے کے آئیں، ہم بالکل بیٹھیں گے. رانا صاحب نے کہہ دیا وہ بیٹھیں گے، میں کہہ رہا ہوں ہم بیٹھیں گے، فیڈرل منسٹر آف انفارمیشن کہہ چکے ہیں وہ بیٹھیں گے. تو ہم تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. وی آر ناٹ بیکنگ آؤٹ فرام دس اینڈ وی آر ناٹ بیکنگ آف. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم انگیج کریں گے آپ کے ساتھ. آپ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی وہ بالکل آئے، ہمارے ساتھ انگیج کریں. بٹ صاحب ہیں وہ انگیج کریں، دیگر آپ کے آفس بیررز ہیں وہ انگیج کریں. ہم تو بالکل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں.